اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ڈسکشن ٹاپک دورہ خلافت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امیر المومنین نے تقریباً 10.5 سال خلافت کی۔ مکران جو کہ بلوچستان کا حصہ ہے یہاں تک پھیلائی، اور دوسری طرف آرمینیا تک پھیلائی، قادسیہ تک پھیلائی، یرموک، حمص، ان تمام ملکوں پر آپ کے دور میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا ایسی چیز تھی کہ جس کے باعث امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے اتنی ایکسپینشن کی۔ آپ نے شریعت پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ امیر المومنین نے اپنے دورہ خلافت میں اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور آپ کی حکومت کے اندر عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم ہوئیں جو آج تک کہیں نہیں ملتی۔ امیر المومنین نے سوشل سیکیورٹی کا کانسیپٹ کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر جب تک وہ خود کفیل نہیں ہوتا تب تک اس بچے کی ذمہ داری، اس کی ویل بینگ کی ذمہ داری، ہر انسان کے میڈیکل کی ذمہ داری یہ حکومت وقت پر ہے۔ یہ سوشل سیکیورٹی کا کانسیپٹ یہ انگریزوں نے نہیں دیا، یہ کانسیپٹ ہمیں امیر المومنین سے ملتا ہے۔ آپ کے دور میں عدل و انصاف کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ خود امیر المومنین بھی اکاؤنٹیبل تھے۔ کوئی شخص بھی امیر المومنین سے پوچھ سکتا تھا یہ چیز آپ کے پاس کہاں سے آئی، آپ کا یہ لائف سٹائل آپ کیسے افورڈ کرتے ہیں۔ ایک جمعے کے خطبے کے دوران امیر المومنین خطبہ فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امیر المومنین سے عرض کی کہ امیر المومنین یہ کرتا جو آپ نے پہنا ہے یہ اس کپڑے سے سلا ہے جو مال غنیمت میں ملا تھا، اور مال غنیمت میں جو ہر بندے کے حصے میں کپڑا آیا تھا اس سے کسی کا کرتا نہیں سل سکتا، اور آپ تو اتنے اونچے قد کے ہیں، آپ کا کرتا یہ کیسے سل گیا؟ تو امیر المومنین نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ تم ہوتے کون ہو میرے سے سوال کرنے والے، تمہیں پتہ نہیں تم کس سے بات کر رہے ہو، کہ میں وقت کا امیر ہوں، ہوتے کون ہو میرے سے سوال پوچھنے والے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے عرض کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ اس کی جسٹیفیکیشن آپ دیں۔ تو آپ کے فرزند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اس سوال کا جواب دیا کہ مجھے بھی مال غنیمت سے کرتا کہ مجھے بھی مال غنیمت میں کپڑا ملا تھا، اور ابا جی حضور کو بھی مال غنیمت سے کپڑا ملا تھا، نہ میرا کرتا سل رہا تھا نہ ابا جی کا کرتا سل رہا تھا، تو میں نے اپنا کرتا ابا جی کو تحفتاً ہدیتاً پیش کیا کہ چلیں میرا نہیں سل رہا، کم از کم آپ تو اپنا کرتا سلوائیں۔ تو ان دونوں کپڑوں کو ملا کر میں ابا جی نے اپنا کرتا سلوایا۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب جواب تسلی بخش ہے، اب آپ اپنا خطبہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ یہ معیار تھا انصاف کا، عدل کا، کہ کوئی بھی دوران خطبہ امیر کی بات کو روک سکتا ہے اور اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتا ہے کہ آپ کا یہ لائف سٹائل کیسے آیا۔ اس کے بعد سوشل سیکیورٹی کا نظام جو کہ ہمارے بزرگوں نے دیا، عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا، اس نظام کے ورثہ ہمیں بننا چاہیے تھا۔ ہم نے یہ نظام چھوڑ دیا، غیروں نے اپنا لیا۔ یو کے اندر عمرز لاء، باقاعدہ لاء ہے عمرز لاء کے نام سے۔ ناروے کے اندر عمر الاؤنس
کے نام کا ایک الاؤنس ہے جو کہ سوشل سیکیورٹی ہے. اور آج جب ہم اپنے ملک کے اندر سوشل سیکیورٹی کے لیے کچھ کرتے ہیں، کوئی ہیلتھ کارڈ شروع کر دیا، کوئی بھی ایک انیشیٹو لیتے ہیں، اور ہم کیا مثال دیتے ہیں کہ ہم نے یورپ میں کے اندر یہ نظام ہے، ہم نے اس کو فالو کیا. ہم عوام کو کیا بتاتے ہیں؟ یو کے اندر یہ ہیلتھ کارڈ کا نظام ہے، وہ ہم پاکستان کے اندر لے آئے. فلانی کنٹری کے اندر یہ سوشل سیکیورٹی کا نظام ہے، وہ ہم پاکستان میں لے آئے. در حقیقت ہم اپنی اصل بھول چکے ہیں. یہ سوشل سیکیورٹی کا نظام ہمیں یورپین کنٹری سے نہیں ملا. یہ سوشل سیکیورٹی کا نظام انہوں نے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو سٹڈی کیا اور سیکھا. اور ہم لوگ ان چیزوں کا کریڈٹ ان کو دیتے ہیں جب اپنی کنٹری میں شروع کرتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کا کریڈٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں. یہ ہے آج کل ہم مسلمانوں کا حال. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر آپ نے ایک سرکاری سفر پہ جانا تھا، بیت المقدس کا سفر کرنا تھا، اور وہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا. بیت المقدس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے وہ سفر کرنا تھا. آپ نے ایک بالکل سرکاری سفر تھا، بالکل ویل ڈیفائنڈ تھا. آپ اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لے کے جا سکتے تھے، آپ اپنے ساتھ کئی اونٹ، کئی گھوڑے، پورا ایک لشکر لے کر جا سکتے تھے. بالکل ڈیفائنڈ تھا وہ کہ آپ سرکاری سفر پہ جا رہے ہیں، اور کوئی عام سرکاری سفر نہیں، آپ بیت المقدس کو ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں. اس سفر کو جب شروع کرنا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک غلام لیا اپنے ساتھ اور ایک اونٹنی لی. اسی اونٹنی کے اوپر ایک بندے نے سوار ہونا تھا، اور اسی اونٹنی کے اوپر زاد راہ بھی تھا. فیصلہ یہ کیا کہ اتنا عرصہ ایک بندہ اوپر بیٹھے گا، پھر اس کے بعد اتنا ہی عرصہ وہ بندہ نیچے اتر کے دوسرا بندہ اوپر بیٹھے گا. پھر یہ سلسلہ ریپیٹ ہوتے ہوتے کم و بیش غالباً 700 میل کا سفر تھا. 700 میل کا سفر انہوں نے اس طرح طے کرنا تھا. اب باری باری ایک باری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اونٹ پہ سوار ہوتے، اگلی باری غلام کی آتی، غلام اونٹ پہ سوار ہوتا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلتے. اب آخری باری تھی، بیت المقدس قریب تھا. اب جو بندہ اونٹ پہ سوار ہوتا اس کی باری بیت المقدس تک چلتی. اب باری آگے غلام کی. غلام نے عرض کی، حضور آپ اونٹ پہ سوار رہیں، بیت المقدس قریب ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا امیر ہے، وہ آگے اونٹ کی نکیل پکڑ کر آ رہا ہے، یا جو ادھر کے مسلمانوں نے مجھے نہیں چھوڑنا کہ تمہاری اتنی جرت کہ امیر المومنین آگے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں اور تم اونٹ پہ سوار ہو. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عدل کا یہ انصاف، یہ معیار قائم کیا. آپ نے فرمایا باری تمہاری ہے، تم بیٹھو گے، میں نکیل پکڑ کر آگے چلوں گا. یہ تھا معیار آپ کے سرکاری سفر کا. ان معیارات کو ہمیں عام کرنا چاہیے، ان واقعات کو ہمیں جگہ جگہ بیٹھ کر سنانا چاہیے، تاکہ ہماری نسل کو پتہ چلے کہ اسلامی حکومت کہتے کسے ہیں، کہ اسلام کا نظام ایکچول میں ہے کیا. کیا اسلام کا نظام یہ ہے کہ 40 50 گاڑیوں کا کانوو چل کر وقت کا حکمران ساتھ چلے، یا وہ نظام ہے جو خلفۂ راشدین کا نظام ہے. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سیکیورٹی کمپرومائز کی جائے. وقت کے حکمران کی جو سیکیورٹی کے تقاضے ہیں وہ بالکل پورے کیے جائیں، لیکن جتنے تقاضے ہیں اتنے پورے کیے جائیں. اس کو لگزوریس کانوو میں نہ چینج کیا جائے. پھر کچھ واقعات حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو اب دو واقعات حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے، کہ جس کے اندر آپ نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے اوپر کاؤنٹر آیا اور آپ کا کیا رد عمل آیا. ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آرڈیننس پاس کیا تھا کہ یہ رقم ہے مہر کی، اس سے زیادہ مہر نہیں الاٹ کیا جا سکتا شادی کے دوران.
تو ایک عورت نے آپ سے ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے عرض کی کہ امیر المومنین، جب شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی، جب قرآن نے یہ پابندی نہیں لگائی، تو یہ پابندی ہم پر عورتوں کا حق اس طرح نہیں کم کیا جا سکتا۔ تو امیر المومنین نے اس عورت کی بات کو سنا اور اپنا یہ آرڈیننس واپس لے لیا، اور امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا۔ اور ایک اور جگہ جب زیادہ زمینیں فتح ہونا شروع ہو گئی، زیادہ ممالک فتح ہونا شروع ہو گئے، تو جو مسلمانوں کی روایت تھی کہ جو بھی جگہ فتح ہوتی اس کی زمینیں تمام مجاہدین کے اندر، تمام مسلمانوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دی جاتی۔ تو جب اس پیمانے میں زمینیں فتح ہونا شروع ہو گئیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس زمین کو مسلمانوں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ مال غنیمت وہ ہے جو کہ دوران جنگ آپ کو ملے، جو جنگ ختم ہو اور میدان جنگ کے اندر آپ کو مل جائے، ہتھیار، سواری، غلام، وہ مال غنیمت ہے۔ پورا ملک ایسا مال غنیمت نہیں ہے، پورے ملک کے عوام کو آپ غلام نہیں بنا سکتے۔ اس کے اوپر بھی کاؤنٹر آرگومنٹس آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی، غالباً 6 لوگوں کی کمیٹی تھی، کہ وہ کمیٹی فیصلہ کرے کہ میں نے جو آرڈر جاری کیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس کمیٹی نے تمام ایسپیکٹس کو پڑھا، ریسرچ کی، اور پھر اس کمیٹی نے کہا نہیں، جو امیر المومنین نے فیصلہ کیا ہے وہی درست فیصلہ ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوا کہ مال غنیمت وہ ہے جو جنگ کے دوران آپ کو ملے، جیسے ہی جنگ ختم ہو، جو میدان جنگ کے اندر آپ کو ملے، وہ لوگ آپ کے غلام ہیں، وہ ہتھیار، وہ سواریاں، وہ کھانے پینے کی چیزیں، وہ آپ کا مال غنیمت ہے۔ پورا ملک مال غنیمت نہیں ہے، پورا ملک وقت کے خلیفہ کے انڈر آ جائے گا، اور پھر آگے جو معاملات چلیں گے وہ اس طرح چلیں گے۔ یہ عدل و انصاف کا معیار تھا کہ اگر پورے ملک کو ہی غلام کر دیا جائے، یہ انسانیت کے خلاف ہو جائے گا۔ اگر پورے ملک کی زمین مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دی جائے، مجاہدین کے اندر تقسیم کر دی جائے، تو یہ انسانیت کے خلاف ہوگا، یہ اقلیتوں کے حق تلفی ہوگی۔ اور پھر جب دور خلافت کے اندر عدل کا یہ معیار ہو اور خوف خدا کا یہ معیار ہو کہ ایک بکری پل ٹوٹنے کی وجہ سے گرے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اور عمر خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کے اندر بیٹھ کے خوف زدہ ہوں کہ اللہ نے میرے سے یہ سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا، کہ عمر تم نے ایسے کمزور پل تعمیر کیے کہ ایک بکری گزری اور ٹوٹی اور بکری زخمی ہوئی، عمر کیا جواب دے گا؟ جب یہ خوف خدا کا عالم ہو، یہ عدل و انصاف کا عالم ہو، تو پھر زمین بھی آپ کے تابع ہے، آسمان بھی آپ کے تابع ہے، آگ بھی آپ کے تابع ہے، پانی بھی آپ کے تابع ہے۔ زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چھڑی اپنی زمین پر ماری، کیا عمر نے زمین کے اوپر انصاف نہیں کیا؟ اگر انصاف کیا ہے تو یہ زمین کے اندر زلزلہ کیسے آیا؟ اگر پھر عمر کے دور خلافت کے اندر زلزلہ آیا تو عمر اپنی خلافت چھوڑ دے گا۔ جب مصر فتح ہوا تو وقت کے گورنر نے امیر المومنین کو خط لکھا، یہاں کی رسم ہے کہ جب تک ایک عورت کا سیکریفائس نہ کیا جائے، اس کا خون نہ دریا میں بہایا جائے، تب تک دریائے نیل نہیں چلتا۔ اسلام تو ان رسومات کی اجازت نہیں دیتا، کیا حکم ہے؟ تو امیر المومنین نے سفیر کے ہاتھ ایک خط بھیجا دریائے نیل کے نام۔ خط کی شروعات تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دریائے نیل کے نام عمر کا پیغام۔ اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا تھا کہ اگر دریائے نیل تو اللہ کے لیے چلتا ہے تو چل، نہیں تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خط جب دریا میں ڈالا گیا تو دریا ایسا چلا کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اب تک دریا چل رہا ہے، ایک دفعہ نہیں رکا۔
یہ حکمران کی طاقت ہوتی ہے جب حکومت عدل و انصاف پر قائم کی گئی۔ دن کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حکومت کے معاملات دیکھتے اور رات کو گلیوں کا گشت کرتے کہ جو مجاہدین جہاد پر گئے ہوئے ہیں پیچھے، ان کی جو فیملیز ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کی ضروریات کا دھیان رکھا جائے۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی طرح گشت پہ تھے، ایک گھر سے ان کو بچوں کی رونے کی آوازیں آئیں، تو انہوں نے پتہ کیا تو ان کی والدہ نے عرض کی، امیر المومنین بچے بھوکے ہیں کئی دنوں سے، ہانڈی کے اندر پتھر رکھ کر نیچے آگ لگائی ہوئی ہے کہ بچوں کو حوصلہ دے رہی ہوں کہ ابھی کچھ پکے گا دوں گی، اسی طرح روتے روتے بھوکے سو جائیں گے۔ امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ، خوف خدا کا یہ عالم، آپ خوف خدا سے کانپ اٹھے کہ میرے دور حکومت کے اندر بچے فاقے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین فوراً گئے، جا کر بیت المال سے بوری اٹھائی اناج کی اور آ کر اس گھر میں دی، اور پھر اس والدہ نے اناج پکایا اور اپنے بچوں کو کھلایا۔ یہ عالم تھا امیر المومنین کا۔ اور آج کے حکمرانوں کو یہ بیس بنا کر اپنی حکومت کرنی چاہیے، نہ کہ وہ نان مسلمز کی حکومتوں کو، نان مسلمز کے لاز کو بیس بنا کر اپنی حکومت کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس ہر چیز کا، ہر کنڈیشن کے اندر کیا کرنا ہے، ہمارے پاس رول ماڈلز موجود ہیں۔ ہمیں اپنے رول ماڈلز کو رول ماڈل بنا کر اب اگلی نسل کے سامنے پیش کرنا چاہیے، نہ کہ غیر مسلمانوں کے رول ماڈلز کو رول ماڈلز بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جان نشین حکمران عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ان کا عروج واپس عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔